اللہ تعالیٰ پاکستان کو نصرت بخشے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ میرے کچھ الفاظ تھے، شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ بیٹے۔ ہم اپنے دل میں شرمندہ ہیں کہ 74 سال ہو گئے، اور جس ماحول میں، سفوکیٹڈ ماحول میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، اب مزید ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ سفوکیشن رہے، اس لیے کہ ہم خود بڑے مشکلوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اب ہم ایک ہی طرف متوجہ ہیں، اور وہ کشمیر پاکستان ہے، اور آپ پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ظلم ہمارے ساتھ ظلم ہے، اور ہم نے ظلم نہیں برداشت کرنا، ہم نے ظالم کے ہاتھ توڑ دینے ہیں، اور ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے، ہماری نیت بھی ہے، اور ہمارا ارادہ بھی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد۔ آپ لوگ صرف انتظار کریں۔ انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ۔ ٹی ڈی ایس اور ساتھ بھائی پلیز۔ یہ ہمارے درمیان ہارٹ آف اوک ہیں، سیریس بھائی اگر انہیں مائک کا موقع دے دیں۔ سعد بھائی جی، ہارٹ آف اوک السلام علیکم، آ چکے ہیں۔ سوری میں نے لیٹ جوائن کی، میں پہلے کچھ دیر سنوں گا اور پھر اس کے بعد میں ضرور عرض کروں گا۔ ہارٹ آف اوک ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہیں۔ جی ہارٹ آف اوک، گو ہیڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا جو ہمارے بھائی نے پہلے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہہ رہے تھے نا کہ کشمیری یہ کیا آفر کر سکتے ہیں، ہم بہت آفر کر سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ کشمیری کی ویلیو کیا ہے، اور جب ہم پاکستان سے ملیں گے اور ہم اور مضبوط ہو جائیں گے دونوں ایک ساتھ، اور پھر دین کے راستے پہ چلیں گے ایک ساتھ، جو کچھ بھی کرنا ہو آگے وہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ لیکن پہلے یہ جو جبر اور ظلم انڈیا کشمیر پہ کر رہا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، اور پھر ہم اپنے کام سے جو نا دین کا کام ہے وہ کریں گے ساتھ ساتھ۔ تو وہی میں کہنا چاہتا تھا کہ، اور جیسے محمد صاحب نے پہلے کہا، کشمیر پاکستانی ہے اور پاکستان کشمیر ہے، وی آر ون اینڈ دا سیم۔ تو جو بھی پاکستانی سن رہے ہیں وہ یہ پلیز سمجھ جائیں کہ ہم کشمیری نہیں ہیں اور آپ پاکستانی نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، اور چاہے پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کشمیری ہو، ہم سب پاکستانی ہیں، تو ایک ساتھ چلتے ہیں آگے۔ تو کشمیریوں کو اب بہت یہ ٹائم ہو گیا اس ظلم جبر میں، اب کچھ کرنا چاہیے ضرور، کیونکہ اب وقت بھی بہت کم ہے، اور ہندوستان بہت تیزی سے آگے چل رہا ہے، اور وہ بہت ظالم ہیں، ان میں کوئی بھی انسانیت نہیں ہے ان لوگوں میں۔ تو بہت شکریہ پاکستان کا، اور پاکستان زندہ باد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں دیر ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور صبح بہت قریب ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے زخموں پہ مرہم ضرور رکھیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ جب تک ہم ایکٹیوسٹ جو ہیں، جو اتنے لبرلز ہیں، ان کو کریش نہیں کر دیں گے نا، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ BLA کوئٹہ میں جو حادثہ ہوا، وٹ ایور، ہمارے اتنے فوجی شہید ہو رہے ہیں، اپ گریڈ تو کر رہے ہیں ہم ٹینکس اینڈ میزائلز، ہم ان کے وہیکلس کب اپ گریڈ کریں گے؟ ہم ان کی حفاظتی چیزیں ہیں وہ کب ہم اپ گریڈ کریں گے تاکہ وہ اپنی حفاظت تو کر سکیں؟ یقیناً اس پہ جن کی ذمہ داری ہے وہ اس پہ فوکس کر رہے ہوں گے میری بہن، اور ہمیں ان پہ پورا یقین ہے۔ میں صرف یہ عرض کروں، کیونکہ لیٹس یونائٹ آل پاکستان اینڈ فائٹ ٹوگیدر، اور کیونکہ اس پہ بھی میں عرض کروں گا، اور جہاں تک بات کی گئی کشمیر سے ریلیٹڈ، تو کیونکہ ابھی 5 فروری آنے لگا اور پاکستان کی حکومت بھی اس کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ مناتی ہے۔ ہو سکے تو جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جس بھی شہر میں ہیں، اگر اسلام آباد راول پنڈی میں ہے تو ادھر بھی کوئی نہ کوئی اہتمام ہوگا، اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں، یہ سولیڈیرٹی شو کریں۔ اس میں ہم پاکستانی دکھا سکتے ہیں ایز اے سویلین اپنی
ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. اور ہماری آج بھی میں فارن آفس کی جو اسٹیٹمنٹس تھی اس میں انہوں نے بڑا ایلیگنٹلی ڈسکرائب کیا. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہمیں اپنی، جس طرح افضل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کافی دیر ہو گئی، مگر آپ سب سمجھتے ہیں، اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کے بعد یہ چیز بھی سیکھی اور پتہ لگا کہ دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ جو سرکمسٹینسز پوسٹ 9/11 ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ ہوئے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر خود کتنا ٹرموائل آ گیا اور انسٹیبلٹی آ گئی تھی، اور پھر پراکسی وارز لڑی جاتی رہی ہمارے خلاف، تو پاکستان کو بھی بلیڈ کیا جاتا رہا، تو ہم آکیپائڈ تھے. تو وہ بھی اس چیز کا احساس کرتے ہیں. ایون مجھے گیلانی صاحب کا یاد ہے کہ گیلانی صاحب بھی یہ چاہتے تھے پاکستان مضبوط ہو، تو پاکستان مضبوط ہوگا تو وہ یقیناً پھر زیادہ چیزیں، اس کو زیادہ لیوریج حاصل ہوگی کشمیر کے معاملے کے اندر اسٹرانگ فوٹنگ پہ آنے کے اوپر. تو اللہ کا شکر ہے ہم کافی وہاں سے کلیئر ہوئے ہیں. اس نے ہمیں پوری 2 ڈیکیڈز ہماری وہاں پہ لگ گئی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، اپنے کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے ملک کی امن و سلامتی کو، اور ساتھ میں جو ہم نے کلیئر بھی کیے علاقے. تو اب ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہم نے گینز حاصل کیے ہیں اس کے اوپر کنسولیڈیٹ کریں. اپنے آپ کو تو ہم کر ہی رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہم پرو ایکٹیو ہو جائیں گے. ادروائز کیونکہ یہ اس میں تو مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان ہو، کشمیر ہو، دونوں جگہوں کے اندر، کیونکہ ہم دونوں کشمیر پاکستانی ہیں، دونوں جگہوں پہ اگر کوئی ہمارے سویلینز کو، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو جو بلیڈ کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارے آرمڈ فورسز کو، وہ ایک ہی دشمن ہے اور وہ ہے ہندوستان. سب سے بڑا وہ ہے. اور ابھی جو یعنی وہی ہمیں بلیڈ کر رہا ہے کہیں سے بھی، چاہے وہ پاکستان کے اندر کچھ کے اندر ہو، چاہے لاہور کے اندر ہو. اس سے پہلے اتنے زیادہ دھماکے اسلام آباد میں ہوتے تھے، باقی جگہوں پہ ہوتے تھے. ایک ہی پراکسی وار لڑ رہا تھا، وہی دشمن ہے جس نے ابھی قبضہ کیا ہوا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر ہماری فوکس ہونا چاہیے کہ اس کو ہم جو بھی ایک گورنمنٹ کے پاس یا جو حکومت ہوتی ہے یا سوورن کنٹری ہوتا ہے، اس کے پاس ملٹیپل ٹولز ہوتے ہیں، ملٹی پرونگ ڈائمینشنل وہ اپنی پالیسیز بنا سکتے ہیں، کلیئرٹی ہو آبجیکٹیو کی، اور اس میں ہے، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. صرف اس میں جس طرح افضل صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں سینس آف ارجنسی لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جلد از جلد یہ معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں، جو کہ یو این پلیبسائٹ کا وہ ہو. تو اس میں آپ دیکھیں پاکستان اب اکنامکلی بھی مضبوط ہونے کی راہ پہ گامزن ہے انشاءاللہ. یہ سی پیک وغیرہ جس کی وجہ سے صرف ایک نہیں اور بھی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں. تو اب کیا کہتے ہیں اس میں جو یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ ایک دم وہ ایک کل ویڈیو بھی ریلیز ہوئی تھی کہ اس کو شیئر کیا تھا کہ جی وہ سندھو دیش وہ جو بیٹھی ہوئی ہے کہکشاں وہاں پہ امریکہ کے اندر جو پہلے سپاریاں دیتی تھی کراچی کے اندر، وہ ایم کیو این لندن چیپٹر، یا یہ جو اور بی ایل اے شی ایل ہیں، یہ سارے ان کے پیچھے بھی کون ہے؟ ان کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ وہ ایک ہی دشمن ہے، وہ ہندوستان ہے. اب یہ ایکٹیو ہوئے ہیں، یہ یہاں پر چینج کرنا چاہتے ہیں، پھر انسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کی قوم، جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ریزیلینٹ ہے. ریزیلینٹ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سٹبرن ہے، یعنی ضد میں آ جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ان سینس کہ ہم ضد پہ کس پہ ہم قائم ہیں، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. ہم وہ بکاؤ مال نہیں بن سکتے. چند لوگ ہوتے ہیں، اب 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے، 5th موسٹ پاپولس کنٹری آف دا ورلڈ. لوگ کہتے ہیں ہم چھوٹا ملک نہیں ہے، دنیا میں دنیا بھری پڑی ہے چھوٹے ملکوں سے. ہم 8-9 جو نیوکلیئر پاورز ہیں ان میں سے ایک ہیں. ہماری ملٹری اسٹرانگ ہے، ہم لوگوں کے لوگ بڑے ریزیلینٹ ہیں، یوتھ پاپولیشن ہے، ہم لوگ محبت کرتے ہیں دین سے، اسلام سے. تبھی ہم دیکھ لیں باقی اسلامی ملکوں سے بھی ہم اپنا کمپیئر کر لیں کہ اس میں پاکستان کس حد تک وہ ہے. تو ہم لوگوں کی ساری چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں ہے. صرف اب ہم نے اپنے کورس کے اوپر یعنی صلاحیتیں اس کے اوپر مرکوز کرنی ہے. جو بھی لوازمات ہیں دفاتر کے اندر، جس طرح ہماری جو بھی ایک ریاست کے پاس ٹولز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ فارن آفس کے پاس ایمبیسیز ہوتی ہیں، ان کو پرو ایکٹیو ہو جانا چاہیے، آبجیکٹیو کلیئر ہو کہ آپ نے ان چیزوں پہ کرنا ہے. آپ کے پاس ڈائسپورا ہے، ان کو آرگنائز کریں.
آپ پاکستانی اتنا بڑا ڈائسپورا جو کہ فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں ان کو آرگنائز کریں, وہاں پہ وہ لوگ آپ کی ڈائریکشن ملے حکومت کی طرف سے, اور پھر تاکہ جو, کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ان کو کوریج مل جاتی ہے ان کے اوپر وہ کرنے کے ذریعے سے, جو بھی دشمن اس کو یوز کرتا ہے. تو ہم ایسے نیریٹیوز کی حوصلہ شکنی کریں اور صرف اپنے حق بات کو پروموٹ کریں, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے حق نے ہمیشہ پریویل کرنا ہوتا ہے, اور وہ الٹیمیٹلی پریویل کرے گا. اور وہ حق یہی ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف بھی جائے گا, نہ صرف اکیلا جائے گا, انشاءاللہ جلد انڈیا کو بھی, انڈیا سے جو شکنجہ ہے کشمیر کے اوپر وہ بھی ہٹے گا, اور وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. سب سے بڑی ویلیو یہ ہے کہ کشمیری پاپولیشن دیئر ہارٹ بیٹس ود پاکستان, تو یہ سب سے بڑا ہمارے لیے سرمایہ ہے. کوئی بھی آکوپیشن ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی, کیونکہ الٹیمیٹلی اگر گراؤنڈ پہ لوگ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو وہ آبویسلی یہ ہماری وکٹری ہے, اور یہ گڈ ول ہے پاکستان کی.